الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ایمان والو، اللہ ہی کے لیے رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے، خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاوداں تو ہے۔ نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لا مکان تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب،
نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کہ صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے، اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے، عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سترویں پارے سورہ حج کے آخری رکوع کی ایک آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا جملہ بول کر پہلے دو جملوں کی شرح بیان کر دی گئی کہ رکوع اور سجدہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بار بار عرض کیا تھا، اللہ اپنی خصوصیات میں لا شریک ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اور اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے۔ پچھلے جمعے یاد شاید کچھ اس سے پچھلے جمعے سے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں، جائز نہیں۔ جس طرح کوئی دنیا کا غیرت مند انسان اپنا ذاتی حق کسی غیر کو دینا جائز نہیں سمجھتا، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ غیر اس کا کتنا ہی پیارا دوست اور بھائی کیوں نہ ہو، کہ اپنا مخصوص حق وہ اپنے ہی لیے رکھتا ہے، اپنے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ تو عبادت کی ساری قسمیں یہ اللہ کا حق ہے۔ میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے حق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے تاکہ سمجھانا آسان ہو۔ یاد رکھیں، عبادت کی ساری قسمیں یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے روا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ عبادت چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، زبانی عبادت ہو، اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کے مال سے ہو، یہ سب عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہے۔ منہ سے بول لیا کریں تاکہ فرشتے نوٹ بھی کر لیں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے۔ آپ زبان سے بولیں گے، فرشتے اس کو نوٹ کریں گے۔ علیم بذات صدور صرف اللہ ہے، فرشتے جو ریکارڈ کریں گے اپنے ظاہری اعمال کو کریں گے، تو آپ بولیں گے تو فرشتے ریکارڈ کر کے لے جائیں گے۔ عبادت زبانی ہو تو اس کا حقدار بھی اللہ ہے، بدنی ہو تو اس کا حقدار بھی اللہ ہے،
اور مالی ہو تو اس کا حقدار بھی اللہ ہے۔ زبانی عبادت جیسے تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی حمد و ثنا کے مضمون پر مشتمل باتیں ہیں، یہ سب زبانی باتیں ہیں جو اللہ ہی کے لیے روا ہیں۔ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنی کسی مشکل کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، اور دعا تو چونکہ اللہ ہی کی ذات سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں۔ مخلوق کے ساتھ جو پکار کا معاملہ ہوگا وہ ما تحت الاسباب ہوگا۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو تبھی مانگ سکتے ہیں کہ آپ کے علم میں یہ چیز اس کے پاس موجود ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ چیز ہے۔ آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کسی بھی دنیا کے انسان سے کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ اس سے مانگیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، اس کی حاجت ہے کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہے، وہ کسی زندہ سے اور کسی مردہ سے بیٹا نہیں مانگ سکتا۔ ہاں، وہ بے خوف و خطر ہو کر بارگاہ الہی میں التجا کر سکتے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ کہ غائبانہ پکاروں کو سننے والا، غائبانہ طور پر ایک انسان کی دلی کی تمنا اور حاجات کو جاننے والا اور اس کی مرادوں کو پوری کرنے کی طاقت رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ غائبانہ دل کے حالات کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ علیم بذات صدور کوئی نہیں ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے نہ اس کے حالات کو جانتا ہے، نہ اس کی حاجات کو جانتا ہے، نہ اس کی مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ تو دعا اور پکار بھی کس کی بارگاہ میں ہوگی؟ صرف اللہ ہی کی۔ استغاثہ و فریاد بھی صرف اللہ ہی سے۔ بدر کے میدان میں جب مسلمان بہت تھوڑے تھے اور کفار 3 گنا زیادہ تھے اور ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھے، تو اس وقت خدا کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جس انداز سے لجاجت کے ساتھ استغاثہ فریاد کیا، قرآن کریم اس کو تعبیر استستغیثون ربکم۔ مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم استغاثہ فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے، فاستجاب لکم، جس کے سامنے تم فریادیں کر رہے، تمہاری پکار کو فوراً لبیک کہی، اور پھر تم سے 3 گنا زیادہ فوج ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر تھوڑی دیر کے بعد مطلب جب صاف ہوا تو اس فوج کے 70 کافر جہنم رسید ہو گئے تھے، اور 70 کو ان 313 مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اور مسلمانوں کا صرف کتنے آدمی شہید ہوئے تھے؟ 14 آدمی۔ آپ حضرات بدر میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی سعادت نصیب فرمائے تو قصداً ارادتاً وہاں سے ٹیکسی لے کر بدر کے راستے جایا کریں۔ مسجد عریش جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، وہاں نماز بھی پڑھیں۔ نماز کا ٹائم نہیں تھا، کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ مسجد عریش کے ساتھ بھی کتبہ لگا ہوا ہے، اور تھوڑے سے فاصلے پر جہاں شہدائے بدر کے مقبرے ہیں اس طرف ایک بہت بڑا کتبہ لگا ہوا ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے ان جگہوں کے اندر پہنچتا ہوں، اور کافی دیر تک میں رکتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس کتنے ہتھیار تھے؟ صرف 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں، تعداد 313 ہے۔ اور ابو جہل کی پارٹی کے پاس ہر قسم کے اس زمانے کے ہتھیار تھے، اور وہ 1000 کا لشکر تھا، یہ 313 ہیں اور بے سر و سامان نہتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک بے سر و سامان انسان، نہتا انسان اللہ کی طاقت پر یقین رکھ کر اللہ کے سامنے استغاثہ فریاد کرتا تو خدا بند اس کی طرف فوراً لبیک کہی جاتی ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ کس پیغمبر نے خدا کے سامنے فاستجاب لکم فاستجاب لکم فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مرادیں فوراً پوری کر دی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔
یہ صرف مردے بخشوانے کے لیے، ختم پڑھانے کے لیے نہیں میرے دوستو، صرف چومنے چاٹنے کے لیے۔ اس کو کھولیں، کھول کر دیکھیں، یہ آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولے گا۔ یہ قرآن کریم انبیاء کے قصے ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ جس نبی کو تم خدا کا پیغمبر مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے قصے پڑھتے ہو، اس کو جو مشکل پیش آئی کس کے سامنے اس نے فریاد کی؟ اللہ ہی کے سامنے۔ اس کی فریاد کو کس نے سنا؟ اس کی مراد کو کس نے پورے کیا؟ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے تمہیں مشکلیں آئیں گی، تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہے اللہ کی ذات پر تو پھر خدا بند قدوس دنیا کے سرمایہ داروں دولت مندوں کی طرح تو ہے نہیں۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، سب مانگنے والوں کو وہی دیتا ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، یعنی وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو غیر کے در پر؟ اللہ اکبر۔ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ قرآن کریم یہی سبق دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے سامنے جب التجا کی، گڑ گڑائے، اس حد تک روئے خدا کے سامنے کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے اٹھ کر وہ چادر آپ کے کندھے پر ڈالی، اور اس وقت انہوں نے عرض کیا جو کچھ عرض کیا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب مقابلہ شروع ہوا، وہ غرور و تکبر کا پیکر جس کو ابو جہل کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ابو جہل بھی مقتولین میں ہے۔ وہ جو غرور کا تکبر کے پیکر تھے، وہ زمین پر گرے پڑے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ باتیں، میرے دوستو آپ کو دنیا کس سے کہانیاں تو یاد رہتے ہیں، ٹی وی سے، ان خرافات سے ساری باتیں یاد رہتی ہیں، خدا کی قرآن کی باتیں، رسول اللہ کے فرمان کی باتیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ ان مقتولین کے اندر۔ مقتولین کتنے تھے؟ 70 کفار کا سرگن جہنم رسید تھے، ان میں سے سب سے بڑا متکبر ابو جہل بھی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو کہ جاؤ، اگر نظر آئے تو اس کی گردن کاٹ کر لاؤ، سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ میں سنا چکا ہوں اس سے پہلے کہ نہیں سنا چکا؟ نہیں سنایا؟ جس نے سنا ہے، جس کو یاد ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، میں بتاتا ہوں عبداللہ بن مسعود کو کیوں بھیجا تھا، یہ بھی وجہ بیان کرتا ہوں، کسی اور صحابی کو نہیں بھیجا۔ عبداللہ بن مسعود جب گئے، وہ ظالم زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا، یہ جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو پہلا تکبر کا جملہ مرتے وقت بھی اس نے نہیں چھوڑا، کہنے لگے وہ چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی خرافات کا جواب عبداللہ بن مسعود نے تو نہیں دینا تھا، کہنے لگا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا اور تجھے اور تیری فوج کو جہنم رسید کر دیا، ناکام و نامراد کر دیا۔ آپ کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ تمہارا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں پیش کرنے میں۔ پھر بھی اس کا غرور تکبر نہیں ختم ہوا، کہنے لگا اچھا
گردن کے حلق کے قریب سے نہ کاٹنا، ذرا سینے کی طرف سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سر میں میرا سر اونچا نظر آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا اس کا سر، اللہ کے پیغمبر نے سجدہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، یہ بھول نہ جانا۔ ایک فرعون پہلے گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بڑا مغرور متکبر تھا، لیکن جب اس کو بحیرہ کلزم میں ڈبکیاں لگیں تو اس وقت اس نے سارا غرور تکبر اس کا فروغ ہو گیا۔ اس وقت اس نے اللہ کو پکارا، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ نے جواب الآن، اب موت کی ہچکی لگ رہی ہے، اب خدا کو مان رہے ہو، اور جب موت کی ہچکی لگ رہے اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ البتہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے تیری لاش عبرت کا سامان بنا رہے۔ آج مصر کے اندر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرعون نے تو مرتے وقت اللہ کو یاد کیا، نام لیا اللہ کا، ایمان لانے کی کوشش کی، الگ بات ہے، قبول نہیں ہوا۔ اس فرعون نے تو مرتے وقت بھی کفر کا کلمہ کہا۔ جہاں تک عبداللہ بن مسعود کو بھیجنے کی بات تھی، یہ بھی سن لیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اللہ نے ان کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اس کے اندر فرمایا کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھنے میں ابو بکر و عمر سے بھی آگے تھے۔ باقی رتبے تو انہی کے بڑے ہیں، دیگر خصوصیتوں کی بنا پر ہیں، لیکن کتاب کا علم رکھنے میں ان سے آگے تھے۔ عبداللہ بن مسعود ایسا انسان ہے جس کے پیر کے ناخن کی آخری رگ سے لے کر سر کی چوٹی تک کسی جگہ غرور و تکبر کا کوئی شائبہ موجود نہیں تھا۔ اور یہ وجہ میں ویسے نہیں بیان کر رہا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ کرنے جا رہے تھے، صحابہ اکرام اس وقت جو موجود تھے ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کچھ افراد میرے ساتھ جائیں گے، جس کو میں لے جاؤں گا وہی جس کے وجود کے اندر ادنا قسم کے رائی کے دانے کے برابر غرور تکبر نہ ہو۔ ہر ایک کو آپ کو ٹٹولتا رہا۔ صحابہ کرام میں خوبیاں ہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں اس کی مبارک تاثیر سے خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، لیکن جب جانے کے وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود وہ انسان تھا جو مجسم تواضع اور پیکر عاجزی تھے، اور ابو جہل کی گردن کاٹنے کے لیے جو مجسم تکبر اور غرور تھا، عبداللہ بن مسعود کا انتخاب فرما کر یہ بتا دیا کہ اللہ کبھی کبھی غرور و تکبر کا سر کٹواتا ہے عاجزی کے ہاتھوں سے۔ بات ہو رہی تھی کہ پکار کے لائق کون ہے اور پکاروں کو سننے والا کون ہے، دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے، ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے والا کون ہے۔ مشکل کے وقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا اور اس مشکل میں کامیابی کس نے عطا فرمائی؟ جو خدا کل مشکل کشائی کر سکتا ہے وہ آج میری اور آپ کی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ شرط ایمان ہے۔ یہ میں کس سے نہیں سنا رہا دوستو، اللہ کا قرآن سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں مشکل کس کو نہیں آتی، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر انسان کو آتی ہے۔ اس وقت پوری انسانیت، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا مشکل کے اندر مبتلا ہے، تفصیلی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اسلام بیزار طبقہ، اسلام بیزار طبقہ جن کے تذکرے اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ ایسے مجسم جہالت، ایسے بدبختی کے یہ پیکر ہیں کہ مشکل وقت کے اندر اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے،
ہر مشکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رجوع کیا. یہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی فوراً نماز حاجت کی طرف متوجہ ہوتے. جب چاند گرہن ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خسوف پڑھتے تھے. سورج گرہن ہوتا تو نماز کسوف پڑھی جاتی تھی. خشک سالی ہوتی تھی تو نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی وغیرہ ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسن ہے امت کو کہ تمہیں بھی جب کوئی بھی مشکل درپیش ہو اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. میرے دوستو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنا عرصہ میں نے یہاں گزارا ہے اس مسجد کی ایک ایک اینٹ انشاءاللہ کل میرے حق میں گواہی دے گی. میں نے بڑے صاف طریقے سے اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھا ہے اور بیان کیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر سامع، ہر سننے والا آپ حضرات سمیت جہاں تک یہ آواز پہنچے، یا اللہ اس کے دل دماغ کو تو اپنی توحید سے منور فرما، اور پھر اس کے عقیدوں کو اتنا صاف کر کے وہ اپنے گھر والوں، اپنے ملنے جلنے والے رشتہ داروں، محلے داروں سب تک یہ پیغام پہنچا سکے. یہ طے ہے کہ ہم سب نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے. اس بات کا یقین کر لیں، ہم سب نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ہم سے میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اگر عقیدہ ٹھیک ہوا، خدا سب کو توفیق دے قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے کی. میرے دوستو، 24 گھنٹوں کی زندگی میں کچھ ٹائم خدا کی کتاب کو دیں آپ. اگر نہیں پڑھا ہوا تو شرم نہ کریں. بوڑھا آدمی بھی 70-80 سال کا آدمی بھی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کو میں نے بچپن میں نہیں دیکھا تھا. کم و بیش 70-75 سال کی یا اس سے زیادہ عمر کا آدمی تھا. ہماری مسجد، جو میرے گھر کی مسجد تھی، ہمارے والد صاحب سے قرآن کریم پڑھنے لگ گیا. میں نے والد صاحب سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا، یہ بابا کون ہے؟ مرزا اس کو کہتے تھے. بتایا کہ وہ فلاں گھر جو نظر آ رہا ہے اس گھر کے کا مالک ہے. میں نے کہا میں نے پہلے دیکھا نہیں. کہنے لگے یہ دور دراز پہاڑوں میں اپنے مویشی لے کر جاتا رہا اور بکریوں کا مالک تھا، بکری چراتا رہا. ساری جوانی اس نے ادھر گزار دی. جب وہ بوڑھا ہو گیا، ہمت جواب دے گی تو پھر آیا، تو والد صاحب نے ترغیب دے کر اس کو نماز پر لگایا. اس نے کہا میں نے قرآن نہیں پڑھا. کہ قرآن میں پڑھاتا ہوں. وہ سارا دن ہماری مسجد کے اندر بیٹھا رہتا، اونچی آواز سے قرآن پڑھتا رہتا، اور کرتے کرتے قرآن کریم پڑھ لیا اس نے. آپ سب دوستوں سے میں درخواست کرتا ہوں ذرا شرم نہ کریں اس بات میں. قرآن پڑھانے والے ہر جگہ موجود ہیں. آپ اپنے بچے کے لیے ٹیوٹر گھر میں لگا لیتے ہیں، میتھ پڑھانے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے. تو اگر گھر کے کسی فرد نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تو اس میں کیوں ہچکچاتے ہیں قرآن کریم پڑھانے والا استاد بھی لگائیں؟ نہیں تو اس کے پاس جائیں. ہمارے دور میں خدا قسم میں نے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، بہت سی چیزوں کو میں جانتا ہوں. بڑی تکلیف ہے، بعض اوقات بیان کرتا ہوں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس مسجد کا ایک خادم تھا، عیسائی بابا. شروع میں جب میں آیا ہوں بابا بھولا اسے کہتے تھے. بالکل میری داڑھی سے بڑی داڑھی تھی اس کی. دیکھ کر کوئی آدمی بھی اس نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کرسچن. بڑا ادب والا، مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا. ایک دفعہ کوئٹہ سے میرے ایک عزیز آئے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس سمجھا یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ معانقہ کرنے لگے. تو اس کو کہنے لگے میاں جی میں عیسائی ہوں. میں نے کہا کہ یہ بابا جو ہے اس نے داڑھی تو مسلمانوں کی طرح رکھی ہے لیکن ہے عیسائی. میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس خیال سے کہ رسول اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہارے مسجد میں، تمہارے گھر میں صفائیاں کرتا تھا، اس کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟
میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے ٹلانے کے لیے کہا میاں جی تسی دعا کرو، بات کو غور سے سننا۔ اس ان پڑھ آدمی کی بات سناتا ہوں اور پڑھے لکھوں کی سناتا ہوں، محکمہ تعلیم کے افسران کی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے اسے کہا تو پھر کہنے لگا میاں جی دعا کرو۔ 5-6 دفعہ جب میں نے کہا تو سمجھا کہ یہ میری جان چھوٹے گی نہیں، تو مجھے کہنے لگا میاں جی تسی اپنے مسلمان کر لیتے نے جو مینوں مسلمان کر رہے ہو۔ اس بات کا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہ مجھے پتا ہے کہ جو مسلمان کہلانے والا ہے اس کا صرف نام کا مسلمان ہے، اس کو اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ مثلا اس سے پوچھیں کلمہ، اگر کلمہ الٹا سیدھا اس نے پڑھ بھی لیا اس کا معنی نہیں آئے گا مال۔ ایک مارکیٹ میں ایک سرے سے لے کر دوسری مارکیٹ تک چلے جائیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ استثناء ضرور ہے، وہ دکان کا مالک ہے یا اس میں کام کرنے والے، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ صحیح پڑھ سکتے ہیں اور کلمے کا مطلب اور معنی بھی جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں پوچھو نماز پڑھ، ہاں جی خدا کا فضل ہے پڑھتے ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں کچھ بھی پتہ نہیں، کتنے واجبات ہیں کچھ پتہ نہیں، کتنی سنتیں کچھ پتہ نہیں۔ ایک رسمی سی کارروائی ہے، مسلمان کے گھر ہم پیدا ہو گئے بس مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں۔ سینٹرل ماڈل اسکول یہ لوئر مال پر، اس میں نے 19 سال پڑھایا ہے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ وہاں کی جو مسجد تھی پرنسپل صاحب نے اس مسجد کے سارے امور کا انچارج مجھے بنایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے عبدالرؤف وہاں قرآن سنایا کرتے تھے تراویح کی نماز میں۔ 27ویں شب کو جب قرآن کریم ختم ہوا تو ظاہر ہے کہ انچارج میں تھا مسجد کے نظام کا، محکمہ تعلیم کے سارے افسران آئے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کو میں جو سنا رہا ہوں کوئی محکمہ تعلیم کوئی افسر اس وقت موجود تھا، یہاں موجود ہو، اور پاکستان کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، کچھ علماء بھی تھے۔ تو سب سے پہلے ان علماء کرام جو ان کو کہا تو انہوں نے قرآن کریم کے فضائل بیان کیے، جیسے ہمارے ہاں قرآن کریم کس مقصد کے اللہ نے بھیجا یہ بات انہوں نے نہیں چھیڑی۔ آخر میں نے تھوڑا سا بیان جب کیا، یہ سارے حضرات تشریف فرما تھے، میں نے اس بابے کا تذکرہ کیا، مجھے وہ بابا کہنے لگا آپ یوحنا کی انجیل کے فلاں باب کی فلاں آیت پڑھیں، متی کی انجیل کے فلاں باب کی فلاں آیت پڑھیں، لوقا کی انجیل کے فلاں باب کی فلاں آیت پڑھیں۔ میں تو حیران رہ گیا، یہ سڑک صاف کرنے والے، گٹر صاف کرنے والے، اس کو اپنی کتاب بائبل کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ اس کے باب بھی معلوم ہے اور اس کے آیتوں کے نمبر معلوم ہے۔ خیر میں نے تو اس کو لاجواب کر دی، کیونکہ اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہوا تھا بائبل کا بہت پہلے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میں نے وہاں یہ بات کی کہ آج ہمارا مسلمان ایسا ہے اس کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن کریم جو 27ویں شب میں ختم ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں سنایا گیا ہے، یہ صرف سنانے کے لیے، اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا کیا سلوک ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ میں نے اس بابے کا قصہ وہاں سنانے کے بعد پھر میں نے ایک جملہ کہا، سب کی گردنیں جھک گئی۔ میں نے کہا اگر میں اپنے پڑھے لکھے مسلمان افسر سے یہ پوچھوں کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس پارے میں ہے اور کس صورت میں ہے تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ جب یہ میں کہہ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی کہ ہم سے پوچھ نہ لے۔ میں نے پوچھنا بھی تھا، میں نے کسی سرے محفل کسی کو رسوا نہیں کرنا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمارے پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے۔ ایک عربی کا جملہ، قرآن کریم کی ایک آیت، حدیث کی روایت کا کوئی ٹکڑا، تین چیزیں اکٹھی رکھ دی جائیں کسی عام پڑھے لکھے مسلمان کے سامنے، شاید مشکل سے فیصلہ کر سکے یہ آیت ہے، یہ حدیث کی روایت اور یہ عام عربی کا جملہ ہے۔ آج کے مسلمان کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ خوش ہیں ہم اپنے حال میں، بڑے کامیاب ہیں ہم،
کاروبار میں بھی بڑی کامیابی ہے اور نوکری بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، یہ خیال نہیں کہ مر کے خدا کے سامنے جانا ہے اور یہ پوچھا جائے گا ہم سے۔ میرے دوستوں، میری التجا ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں 24 گھنٹوں میں اپنا نظام مرتب کر لیں کہ میں نے خدا کے سامنے جانا اور اللہ اس کتاب کے بارے میں پوچھیں گے۔ جہاں اپنے دوسرے کاموں کو ٹائم دیتے ہیں، قرآن کو ٹائم دیں۔ علماء کرام نے اردو زبان کے اندر ترجمے میں لکھ دیے ہیں اور تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر نہیں پڑھا ہوا تو کسی استاد سے پڑھیں، اس کے پاس جا کر پڑھیں یا اس کو گھر میں بلا کر اس کو پیسے دے کر، جتنے پیسے آپ اس انگریزی پڑھانے والے کو دیتے ہیں اسے ڈبل پیسے دیں قرآن کی عظمت کے خاطر، تاکہ اللہ آپ کے اس رویے کی بنا پر آپ کو وہ عزت دے جو عزت آپ نے قرآن کو دی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں نے آپ کو واقعہ بیان کر دیا، ہمارے گھر کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھ جائیں گے اور خدا کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں رسوائی اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آج ہمارے لیے مشکل اس لیے ہو رہی ہے، یہ باتیں سمجھانا، جو مسئلہ توحید سمجھانا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان کو پتہ نہیں۔ ہیر رانجھا کے قصے تو اس کو پوری طرح معلوم ہے، وہ دوڑے جو اس کو مسجدوں میں سنائے جاتے ہیں وہ سب معلوم ہے، خدا کا قرآن اس کو پڑھایا جاتا ہے تو بالکل پتہ نہیں چلتا۔ استغاثہ و فریاد یہ عبادت ہے اور زبانی عبادت ہے، اور کس سے؟ صرف اللہ سے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی کس کے سامنے؟ اللہ سے۔ پھر اس فریاد کا جواب آیا کہ نہیں آیا؟ کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں فریاد کی کس کے سامنے؟ اللہ سے۔ پھر جواب آیا کہ نہیں آیا؟ فاستجاب لهم۔ یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام بڑا عرصہ بیمار رہے، اور جب تکلیف بڑھ گئی، رب انی مسنی الضر، میرے داتا مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، فاستجاب لهم۔ اللہ فرماتے ہیں فوراً ہم نے ان کی اس فریاد کو سنا اور لبے کہی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف کو ہٹا دیا۔ آج یہ تکلیف کورونا کی جو ہے یہ نہیں کر سکتے ہم، یا اللہ اس مشکل سے پوری امت کو نجات دے۔ ہمارے رب کے لیے کوئی مشکل ہے یا اس نے کسی اور سے مانگنی ہے کہ یہ مراد میں پوری نہیں کر رہا تو تھوڑا سا میرا ساتھ دے؟ اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا، پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اپنے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کتنے ہمدرد ہیں آپ مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ دعا و پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ میں حقوق کی بات کر رہا تھا، اللہ کی خصوصیات میں اس کا چوتھا حق کیا ہے؟ عبادات، جس کو حقوق سے میں نے تعبیر کیا۔ عبادت کی ساری قسمیں، زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو۔ بدنی عبادت جیسا ابھی آپ نماز کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ پڑھیں گے، آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے، یا آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی حاضری میں آپ طواف کرتے ہیں، بدن استعمال ہو رہا ہے۔ سعی کے درمیان آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ منی عرفات مزدلفہ میں آپ چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ طواف زیارت میں بدن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ، یہ مالی عبادت ہے۔ صدقہ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ خیرات دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ نظر دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ نیاز دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں، ان کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ان باتوں کو اتنی دفعہ میں کہہ چکا میرے دوستوں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، اذا تکرر تقرر۔ کوئی چیز بار بار اس کی تکرار کی جائے نا، دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ جانی چاہیے، وہ قرار پکڑنا چاہیے اس کو دل دماغ میں۔ زبانی عبادتوں کے لائق کون ہے؟ بدنی عبادتوں کے لائق کون ہے؟ اور مالی باتوں کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور بدنی عبادتوں میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ بدنی عبادت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی ہے اور تشہد میں بیٹھنا بھی ہے۔ نماز کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کرنا 2، سجدہ کرنا 3، اور تشہد میں بیٹھنا
ان چار حالتوں میں یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ ساری باتیں اللہ ہی کے لیے، تو پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جاہل آدمی ہے۔ اللہ کا حق مخلوق کو دے رہا ہے۔ مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے، کسی موقع پر وہ ساری باتیں سناؤں گا، کہ کسی کو سلام کرتے وقت، چاہے کوئی استاد ہے، کوئی پیر ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، سلام کرتے وقت اتنا نہیں جھکنا جو رکوع کی شکل بن جائے کہ رکوع کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے۔ پچھلے جمعے سنا چکا ہوں کہ صحابہ مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں ایک اونٹ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ یاد رکھیں ساری مخلوق اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اس مخلوق اونٹ کا سجدہ کرنا عبادت نہیں تھا، وہ خرق عادت کے طور پر پیغمبر کی تعظیم تھی۔ چونکہ حیوانات مکلف نہیں ہیں، انسان مکلف ہے، جنات مکلف ہیں، باقی کوئی مخلوق مکلف نہیں۔ ان کے کوئی کام بھی اگر ہے تو وہ انسانوں سے مختلف بھی اگر ہے تو اس پر ان کو مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اونٹ نے سجدہ کیا۔ اس وقت صحابہ اکرام نے، عائشہ صدیقہ راوی ہیں اس روایت کی، تو صحابہ نے عرض کیا تسجد البہائم والشجر، یا رسول اللہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت ہو تو ہم سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حق ہے، میرا حق نہیں، لا تفعلوا، یہ کام میرے لیے نہیں کرنا۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار تھے۔ رسول اللہ نے یہ فرما کر بتا دیا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس لائق نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اور پھر وہ حدیث بھی حضور لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد ان یسجدن لازواجہن، اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عبادت کی ساری قسمیں کس کے لیے روا ہیں؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر اس کو سمجھانا بھی ہے، سب سے پہلے گھر میں جا کر انٹرویو لینا اپنے بیگم صاحب کا کہ وہ اس مسئلے کو سمجھی کہ نہیں۔ اگر وہ آپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار رہی ہیں تو پھر کم از کم اس کا یہ حق ہے کہ اس کو دین کی بات سمجھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سمجھائیں، والدین کا حال معلوم کریں کہ ان کو اگر یہ مسئلہ نہیں سمجھایا تو بڑے ادب کے ساتھ ان کا مسئلہ سمجھائیں۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے ماں باپ آگ میں جلیں تو پھر اس کو چاہیے کہ ان کو موت سے پہلے عقیدہ توحید ان کو سمجھا دے۔ اگر نہیں سمجھائے گا تو پھر وہی حال ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کر دیا تھا۔ کہاں لکھا ہوا یہ؟ قرآن کریم میں۔ کون سی سورت میں؟ سورہ مریم میں پوری تفصیل موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کے بعد کہنے لگا لئن لم تنتہ لارجمنک، میرے بیٹے ابراہیم اگر تو اپنی تقریر سے باز نہ آئے میں پتھر ماروں گا تمہیں، وہجرنی ملیہ، میرے گھر سے نکل جا۔ وہ یہی کر سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، وہ بدنصیب نہیں سمجھا، اور اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے۔ سورہ ابراہیم کا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بولیں، وہ مشرک تھا۔ مشرک کے لیے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ مر جائے، شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر ساری دنیا مل کر خدا کا پیغمبر بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ، محشر کے میدان میں میرے باپ کو میرے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے بڑی رسوائی شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تسلی رکھیں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کو انسانی شکل میں نہیں، ایک بجو کی شکل میں تبدیل کر کے لایا جائے گا۔
اور پھر اچانک ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ قدموں کے اندر وہ بجو پڑا ہوا ہے. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، پھر خدا کا فرشتے اس کے ہاتھ اور پیروں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. اتنا بڑا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اگر کسی کی رعایت کر کے کسی مشرک کو چھوڑنا ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے والد مشرک کو چھوڑ دیتے. ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں تمام انبیاء کے فہرست میں کہ جو اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں ڈالے گئے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں موجود ہے. کود گئے آگ کے اندر، پیچھے نہیں ہٹے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اگر آپ کہیں تو ساری دنیا کا سمندر لا کر اس آگ میں ڈال دوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر بھی قربان جائیں، ان کی ذات پر استقامت پر قربان جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی مرضی سے آئیں، اللہ نے بھیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اپنی مرضی سے آیا ہوں. جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اپنی مرضی سے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا، جس کے نام پر، جس کی خاطر، جس کی عظمت کی خاطر میں یہ قربانی دے رہا ہوں یا یہ مجھ سے قربانی لی جا رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اگر اس نے مجھے جلانے کا فیصلہ کیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، لیکن اگر اس نے جلانا نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے جلا نہیں سکتی. پھر کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ میں جلانے کی تاثیر بھی رکھی ہے اور ہم اس تاثیر کو جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں. آگ فی نفسی خود کچھ چیز ہے، اس میں کوئی تاثیر ہے نفع نقصان کی؟ جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. ہم نے کہا اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا. آسمان والے نے آرڈر دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے. اس لیے فرمایا وسلامن، سلامتی والی بن جا. آخر میں جملہ قرآن وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا، مشرکین نے ساری جماعت نے مل کر میرے خلیل کو مٹانا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کا سارے منصوبے مٹی میں ملا کر رکھ دیے. میرا رب زندہ ہے، طاقت والا ہے. کل بھی طاقت والا تھا، آج بھی طاقت والا ہے. آج بھی ہم ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی قوت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ شرط ایمان اور یقین ہے. یہ دعا کریں یا اللہ وہ یقین جو انبیاء والا تھا وہ ہمیں نصیب فرما. تو پکار کے لائق کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ ہی کو دینا پڑے گا. کوئی قبر سجدے کے قابل نہیں، کوئی پیر سجدے کے قابل نہیں، کوئی مولوی سجدے کے قابل نہیں. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی خواہش پر آپ نے فرمایا کہ سجدہ میرا حق نہیں اللہ کا حق ہے، تو پھر آج بھی کسی زندہ اور مردہ کا، قبر کا یا صاحب قبر کا یا پیر کا حق نہیں ہے. یہ حق صرف اللہ ہی کا ہے. جو قبر والا یہ کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو تمہاری مرادیں پوری، وہ مشرک ہے. جو پیر کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تمہاری مرادیں پوری، وہ مشرک ہے، وہ بے ایمان ہے. ہماری نجات اللہ کے قرآن کے اندر ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں، آپ کے فرمان میں ہے، باقی کسی چیز میں نہیں. ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے مطابق ہے، ہر مولوی، ہر پیر قرآن کے مطابق اس کی سوچ ہے، اس کی تعلیم ہے، سر آنکھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق سر آنکھوں پر، نہیں تو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. نہ خدا کے قرآن کو چھوڑا جا سکتا، نہ رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا جا سکتا. میرے دوستو، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے. مجھے لمبا عرصہ گزرا ہے، میں آپ حضرات کو بتاتا نہیں مجھے کیا کیا دھمکیاں ملی ہیں، کیا کیسے خطوط آئے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے
کہ قبر کی رات گھر میں نہیں آتی. جس دن میں نے قبر میں پہنچنا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. لیکن کسی کی دھمکی سے, کسی کے تھریٹ کرنے سے میں اللہ کا پیغام چھوڑ دوں, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جب تک سینے میں دل دھڑکتا ہے, زبان بولتی ہے, انشاءاللہ خدا کا پیغام سناتا رہوں گا. آپ حضرات سے میری یہ التجا ہے. میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی, کسی ساتھی کو دیکھوں, عقیدہ اس کا صاف ستھرا, اللہ کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. اگر دل چاہے تو دعا کریں, دل نہیں چاہتا دعا بھی نہ کریں. میں یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میں سناتا ہوں خدا کا پیغام, آپ اس کو دل دماغ میں وسعت پیدا کر کے اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے, اس پیغام کو آگے پہنچائیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت کامیاب ہوگی. آپ کا دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نفع اور نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشرک آیا, کوئی تلوار تھی اس کے ہاتھ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کس جگہ. تو حضور جاگ پڑے. اس نے کہا کون آپ کو بچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر, خدا ایسا ایمان نصیب. فرمایا میرا رب بچا سکتا ہے. بس اتنی بات کہنی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کے آزاد جوارح کو ڈھیلے کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, تلوار لے کر فرمایا کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ نے مارنا تو نہیں تھا اس کو, وہ رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا. آپ خدا کے سچے نبی ہیں. مرنے والا اور بچانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں. بس یہی التجا ہے, اپنے عقیدوں کو پختہ رکھیں, اپنے عقیدوں میں پختگی پیدا کریں. نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.